بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس سے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام و نسب کے بارے میں جان چکے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر موجود ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 16 سے لے کر 27 تک ان کی دعوت اور تبلیغ کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت توحید پیش کی، اللہ رب العالمین کا پیغام پیش کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کو جان لو۔ اگر تم اس کو جانتے ہو تو یہ بہت بہتر ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ پھر فرمایا، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، کہ تم اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اپنی طرف سے ہی جھوٹ گڑتے ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تم نے اپنی طرف سے ان بتوں کو بنا رکھا ہے اور یہ تمہارا جھوٹ اور فریب ہے۔ اور پھر فرمایا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ فرمایا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ ان بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، لا یملکون لکم، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اگر تمہیں رزق کی تلاش ہے، روزی چاہتے ہو، رزق چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تنگ دستی ہے تو فلاں ہستی اس تنگی کو دور کر سکتی ہے، اگر جاب نہیں ملتی تو فلاں جگہ پر چلے جائیں، وہاں پر چڑھاوا چڑھا دیں، وہاں سے مانگ لیں تو آپ کو رزق مل جائے گا، جاب مل جائے گی۔ کبھی اولاد لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائی جاتی ہیں اور در در کا سوالی انسان بن جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے پھر اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، اگر رزق چاہتے ہو تو اللہ سے رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے، الیہ ترجعون، تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر فرما دیا، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم جھٹلا دو گے تو اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی امتیں ہیں، ایسے لوگ گزر چکے ہیں تم سے پہلے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، لیکن رسول کے ذمے، پیغمبر کے ذمے صرف واضح بات کو اور حکم کو پہنچا دینا ہے، وہ میں تم تک پہنچا چلا ہوں۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور پھر فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو، مخلوقات کو کیسے بنایا ہے اور پھر وہی اس کو لٹانے والا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ رب العالمین کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کا مزید حکم دیا، فرمایا، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأہ، فرمایا
سیرو فی الارض، زمین میں چکر لگاؤ، سیر کرو، دیکھو، فانظروا، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے کیف بدأ الخلق، کیسے خلق اور مخلوقات کی ابتدا کی، ان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ثم ينشئ النشأة الآخرہ، دوسری بار بھی ان کو پیدا کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، اور یاد رکھو وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے، زمین و آسمان اسی کے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان اسی کا نظام چل رہا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ نہ ہی تم زمین میں اس رب کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ ہی آسمان میں۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو مزید آگاہ کر دیا جو لوگ آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی، اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، کفر کیا، اس کی ملاقات کا انکار کر دیا، یہ میری رحمت سے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ، جب قوم کو یہ دعوت دی تو قوم نے جواب میں دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ہٹ درمی کی اور دعوت کا انکار کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا اقتلوہ او حرقوہ، کہ ابراہیم کو قتل کر دو، ان کو مار ڈالو یا ان کو جلا دو۔ جلانے کی پلاننگ کر دی۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کو آگ سے محفوظ کر دیا، بچا لیا، نجات دے دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، فرمایا اس میں ایسے لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا کہ تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ بتوں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی میں تم نے دوستی کی خاطر، دل لگی کی خاطر بتوں کی عبادت شروع کر دی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کہ وہ کر رہا ہے میں نے کرنا ہے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ مودۃ بینکم، آپس میں دوستی کے لیے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن کیا حشر ہوگا۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تمہارے بعض کا انکار کر دیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کریں گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض پر لعنت کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور پھر تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین مددگار ہے، اللہ کی عبادت شروع کر دو تو بچ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے ہٹ درمی کی، اللہ کی عبادت سے انکار کر لیا، توحید کو نہ مانا، تو قیامت کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے، لوط علیہ السلام مومن بن گئے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ میری قوم میری بات کو نہیں ماننے والی، انہوں نے میری دعوت کو، توحید کو ٹھکرا دیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، تو فرمایا انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرنے والا ہوں، میں اس علاقے کو چھوڑ کے جانے والا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں ایسا کروں گا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، اور بے شک وہ
غالب اور حکمت والا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد میں اسحاق عطا کر دیے، یعقوب عطا کر دیے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اور پھر ہم نے ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں نبوت کو جاری کر دیا، ان کی اولاد میں انبیاء کا سلسلہ یہ جاری کر دیا، اور پھر کتاب بھی ان کو عطا کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا اور یہ ہم نے اجر ان کو دنیا میں دیا ہے، جو اللہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت کو پیش کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی محروم نہیں کرتے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا کہ دنیا میں ہم نے اس کو یہ اجر عطا کیا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت پیش کی، اس کا ایک منظر یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16 سے لے کر 27 تک اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دعوت دی، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، توحید کو اپنانے کی، توحید کو اپنے سینوں میں بٹھانے کی اور توحید کی ترویج اور اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔